حضرت یوسف علیہ السلام قرآن مجید کی ایک عظیم ہستی ہیں جن کا ذکر سورہ یوسف میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔ ان کی زندگی میں ہمیں صبر، حکمت، اخلاص اور اللہ پر کامل یقین کی عظیم مثال ملتی ہے۔ ان کی بادشاہت اور اس دوران پیش آنے والی مشکلات قرآن کی روشنی میں بہت سے سبق فراہم کرتی ہیں۔ علماء کرام کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے تقریباً 80 سال تک بادشاہت کی۔ یہ بات زیادہ تر روایات پر مبنی ہے کیونکہ قرآن میں ان کی بادشاہت کی مدت کے حوالے سے کوئی صریح ذکر نہیں کیا گیا۔ ان کی بادشاہت کا آغاز اس وقت ہوا جب بادشاہ مصر نے انہیں خوابوں کی تعبیر اور بہترین حکمت عملی کی بنا پر ملک کا وزیر خزانہ یا عزیز مصر مقرر کیا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اور ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار دیا اور جہاں چاہتے رہتے، ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں نازل کرتے ہیں اور ہم نیک کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 56۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملنے کے بعد بھی کئی مشکلات کا چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جنہیں انہوں نے صبر اور حکمت سے حل کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کے مطابق مصر میں 7 سال کی خوشحالی کے بعد 7 سال قحط آئے۔ بادشاہت ملنے کے بعد ان کی سب سے بڑی آزمائش یہ قحط تھا۔ انہوں نے قحط کے دوران مصر کے عوام کے لیے بہترین منصوبہ بندی کی اور اناج کو محفوظ رکھا، جس سے نہ صرف مصر کے عوام بلکہ اس پاس کے علاقوں کے لوگ بھی مستفید ہوئے۔ قرآن میں فرمایا گیا، یوسف نے کہا، تم 7 سال لگاتار محنت سے کھیتی باڑی کرو گے اور جو تم کاٹو گے اس کی خوشی ہی میں چھوڑ دو، سوائے تھوڑے سے جو تم کھاؤ۔ پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، جو تم ان کے لیے جمع کیا ہوگا وہ سب کھا جاؤ گے، سوائے تھوڑے سے جو تم محفوظ رکھو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 47-48۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے انہیں بچپن میں کنویں میں ڈال دیا تھا، قحط کے دوران اناج لینے مصر آئے۔ انہیں پہچانا اور ان کے ساتھ انصاف کرنا ایک جذباتی چیلنج تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف انہیں معاف کیا بلکہ ان کے ساتھ احسان کا سلوک کیا۔ قرآن میں ذکر ہے، یوسف نے کہا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 92۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے شاہی پیمانے کو بنیامین کے سامان میں چھپا دیا تاکہ وہ مصر میں رہ سکیں۔ یہ آزمائش بھی حکمت اور انصاف کے ساتھ حل ہوئی۔ قرآن میں فرمایا گیا، پھر جب انہوں نے ان کا سامان کھولا تو انہیں اپنا سامان واپس ملا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 65۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور دیگر خاندان کے افراد کو مصر میں بلا کر انہیں عزت دی، والد کے غم کا ارادہ کیا اور بھائیوں کو معاف کر کے خاندان کو متحد کیا۔ قرآن میں بیان ہوا، اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب ان کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 100۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید، غلامی اور بھائیوں کی سازش کے دوران صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ نے انہیں صبر کا بہترین صلہ دیا۔ بے شک جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو اللہ نیک کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 90۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر کے اعلیٰ اخلاق کی مثال قائم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ صحیح بخاری۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر اور قحط کے دوران اپنی حکمت اور عمل سے قوم کو بچایا، اور جب وہ جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔
سورۃ یوسف آیت نمبر 22۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کیا جس نے انہیں کامیاب کیا، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا تو وہی کافی ہے۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 3۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے چیلنجز ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ مشکلات چاہے جتنی بھی بڑی ہوں، اگر انسان صبر، حکمت اور اللہ پر یقین رکھے تو اللہ ہر آزمائش کو کامیابی میں بدل دیتا ہے۔ ان کی زندگی مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا عظیم سا چشمہ ہے، اور ان کے واقعات ہمیں نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔